رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آج سید الایام یوم جمعہ کے موقع پر اس کے گھر جمع فرمایا۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ وہ دنیا چل رہی ہے اور دنیا قائم و دائم ہے تو اس کی مرضی سے ہے۔ دنیا چل رہی ہے اللہ کی مرضی سے، دنیا کی ہر چیز چل رہی ہے اللہ کی مرضی سے، دنیا کی ہر مخلوق چل پھر رہی ہے اللہ کی مرضی سے، دنیا کی ہر چیز کھا پی رہی ہے اللہ کی مرضی سے، اور انسان بھی جی رہا ہے اللہ کی مرضی سے۔ اس کی مرضی آئے تو انسان کو حیات ملتی ہے، اس کی مرضی آ جائے تو انسان کو موت مل جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضی پر قائم و دائم کیا۔ جب چاہے جو چاہے اس کی جو بھی مرضی آ جائے، ہر ایک مخلوق اس کو قبول کرنا ہے اور قبول کرنے پر مجبور ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، مجبور اس لیے ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا وہ پالنہار ہے۔ اس کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی نہیں۔ اب سب مرضی اللہ کی چل رہی ہے، کائنات اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے۔ سورج مشرق سے نکل رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے، مغرب میں ڈوب رہا ہے اللہ کی مرضی سے، سمندر میں پانی ہے اللہ کی مرضی سے، ہوائیں چل رہی ہے اللہ کی مرضی سے۔ یہ سارا زمین کا جو بھی نظام اور آسمانوں کا جو بھی نظام چل رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے، مگر ایک ایسا بھی اللہ کی مخلوق میں ایک مخلوق ایسی ہے جو اللہ کی مرضی پر نہیں چل رہی، وہ مخلوق کا نام ہے انسان۔ ہر شے اللہ کی مرضی سے چلتی ہے، کوئی ایسی شے نہیں، ایک زمین کی ایک چھوٹی چونٹی بھی ہو تو وہ اللہ کی مرضی پر قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق دے رہا ہے
وہ اللہ کی طرف سے وہ چونٹی پل رہی ہے۔ اب دیکھیے خالق ہے تو کیسا ہے، ہر چیز پر اپنی مرضی چلانے والا ہے، مگر انسان اس کی مرضی کو تسلیم نہیں کر رہا، انسان اس کی مرضی کو نہیں مان رہا۔ اس کی مرضی، نمازیں اس کی مرضی ہے، زکوٰۃ اس کی مرضی ہے، حج اس کی مرضی ہے، خیرات اس کی مرضی ہے، ہر شے اللہ کی اس کی مرضی ہے۔ ذکر کرنا، بندہ ذکر کرنا اللہ کا، یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل کر دیا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ جب قرآن پڑھا تو معلوم ہوا یہ کوئی اور کلام نہیں بلکہ مرضیات الہیہ کا نام قرآن مجید ہے، اللہ کی مرضی کا نام قرآن مجید ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہر جگہ حکم دے رہا ہے، ہر جگہ کہیں حلال پر حکم دے رہا ہے تو کہیں پر حرام سے منع کر رہا ہے، کہیں سچ کہنے کی تلقین کر رہا ہے تو کہیں جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ یہ حکم دے رہا ہے۔ ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مرضیات و نامرضیات کا حکم دے رہا ہے کہ میری مرضی یہ ہے اور میری ناپسندیدہ چیز یہ ہے۔ اب انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی نامرضیات پر چل رہا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی نہیں، وہ اللہ کی مرضی سے راضی نہیں۔ انسان کی حالت یہ ہو گئی، فیصلہ اللہ کا کچھ ہے، بندے کا کچھ ہے، تقدیر اللہ کی کچھ ہے، بندہ اپنے ذہن میں اپنی تقدیر بنایا ہوا ہے۔ کھلانے والا اللہ ہے مگر بندہ کہہ رہا ہے میں کھلا رہا ہوں، پال رہا ہے اللہ تبارک و تعالی مگر بندہ کہہ رہا ہے میں پال رہا ہوں، گھر چلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، بندہ کہہ رہا ہے میں چلا رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہے بندہ اور کہہ رہا ہے کاروبار میں چلا رہا ہوں مگر چلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے، نقصان اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، منافع فائدہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں مرضیات الہیہ ہے، اللہ کی مرضی سے ہر کام ہوتا، بندے کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک نچلی بات بھی کہنا چاہتا ہوں، جب بندہ اتنے سب کچھ پلاننگز بنا رکھا ہے، سوچ رہا ہے یہ سوچے اور یہ کرے تو ہو جائے گا، بندے کی حیثیت بتاؤں، پاخانہ پیشاب بھی بندہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ ایک غلاظت ہے، انسان کی حاجت ہے، انسان کی مجبوری ہے، بندہ وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، اتنا مجبور ہے، اس کے لیے بھی اللہ کی مرضی ہونا۔ ہر شے اللہ کی مرضی کی محتاج ہے، اللہ کی محتاج ہے، اور بندہ اپنے ذہنوں میں الگ الگ پلاننگز بنا رکھا ہے۔ یہ تھوڑی سی تمہید تھی، اب آئیے جو موضوع عنوان میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے سنت رسول کے تعلق سے بات کی، سنت رسول اور ہمارا کردار، ہمارا عمل الگ، سنت رسول الگ، اس پر بحث ہوئی۔ مزید اس پر گفتگو کرنے کا بہت سارے مصلی حضرات کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ آپ اس پر اور کچھ بولیے، بہت سارے معاشرے میں حالات خراب ہیں، تو اس لیے میں نے شادی بیاہ کے موقع پر جو بھی خرافات پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے دعوتوں میں جو منکرات ہوتے ہیں اس پر میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے شادیوں کے موقع پر کس طرح سے رسم و رواج ہم کرتے ہیں، یہ رسم و رواج کی کوئی اصل نہیں،
یہ رسم و رواج کی کوئی حقیقت نہیں، سنت رسول آقائے دو جہاں کا ایک پیارا طریقہ ہے۔ وہ پیارے طریقے کو ہم دوسرے مذاہب کے طریقوں کو ملا کر اس پیارے طریقے کا ہم جنازہ نکال دیے۔ وہ پیارا طریقہ، وہ انوکھا طریقہ، وہ محبتوں والا طریقہ، وہ رشتوں کو قائم رکھنے والا طریقہ آقائے دو جہاں کا تھا۔ اب ان کے بعد جو لوگ آئے، اب انہوں نے اس سنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی پیشن گوئی ہے، آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جن چیزوں سے میں نے دور جہالت میں ان کو رکنے کو کہا، اور وہ ساری جہالت کو میں نے اپنے قدموں تلے رون دیا، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو وہ پھر جہالت کو، جو خاتمہ ہو چکا تھا جہالت کا، پھر سے اس کا آغاز کریں گے۔ پھر آقا فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے یاد رکھ لو قیامت کوئی دور نہیں ہے۔ جو چیز آقائے دو جہاں دور جہالت میں ختم کر چکے، اس کا خاتمہ کر چکے، خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، جہالت کا خاتمہ کر دیا۔ آخری زمانہ، آخری زمانہ وہ کون سا زمانہ ہے؟ اب دیکھنے پہ معلوم ہوتا ہے یہ زمانہ جو چل رہا ہے، سرکار کی پیشن گوئیاں تقریباً 99% آپ کی پیشن گوئیاں نظر آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس میں سے چند پیشن گوئی، یعنی آقا قیامت کی نشانیاں بتائے کہ اگر یہ تمہیں دیکھنے کو مل جائے تو یقین جان لو کہ قیامت آ جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، یہود و نصارہ کے طریقے پر عمل کریں گے۔ اس پر تشریح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے طریقے کو ایک الگ قسم سے رائج کریں گے، وہ دوسرے مذاہب کے طریقے پر تو چلیں گے مگر اسلام کا طریقہ ان کو پسند نہیں آئے گا، رسول اللہ کا طریقہ ان کو پسند نہیں آئے گا، دوسرے مذاہب کے طریقے ان کو پسند آنے لگیں گے۔ پھر فرماتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ قیامت قریب ہے۔ پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی، زنا عام ہو جائے گا۔ یہ سرکار کی زبانی ہے، آپ قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ زنا عام ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا۔ لوگ اتنے پیسوں سے نکاح نہیں کر سکیں گے جتنے پیسوں سے زنا کر سکتے ہیں۔ نکاح سے آج دور وہی چل رہا ہے، نکاح سے آسان زنا ہو گیا۔ نکاح کرنا بولے تو وہ باتیں ذہن میں آتی، وہ کرنا پڑتا، یہ کرنا پڑتا، بچی ہے تو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، خاندان والے کیا بولتے، انہوں کیا بولتے، انہوں کیا بولتے، خطا۔ ایک نیا نکلا بچے والوں کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نکو دیو بول رہے مگر لینے کی چیزاں سب لے رہے۔ ہم مطالبہ نہیں کرتے، ان کا یہ جواب ہے کہ ہم آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی، آپ کو لینے کے لیے کچھ بھی مطالبہ نہیں کرتے، آپ کچھ بھی مت دو، بچی کو 2 جوڑے میں بھیج دو کافی ہے۔ اگر کوئی اس پہ عمل کرے کیا ہوتا؟ وہ بچی 10 سال میں مرنے کا 4 سال میں مر جاتی ہے۔
ताने सुनकर कुछ भी नहीं लाई, माँ बाप के घर से कुछ भी नहीं लाई, खाली हाथ आई, वैसा आई ऐसा आई, ताने मार मार के बच्ची का जनाजा निकाल। अब जो दे रहे हैं उनकी तो कोई हद नहीं है, दे दे कर निकाह को मुश्किल बना दिए। कोई ऐसा सुन्नत तरीक़ा राइज कर सकते हैं, अगर कोई आका के आशिक, सच्चे आशिकों में से कोई एक आशिक हो और बता दे कि आका ने शादी का हुक्म दिया है, निकाह को आसान करने का हुक्म दिया है, तो किस मामले में इस दौर के हिसाब से निकाह कर सकते हैं? एक ज़बरदस्त शायर था, वाक़िया है कि एक शायर था, वो शायर अपनी लड़की की शादी किया और जहेज़ में हर चीज़ दिया, हर चीज़ देकर उन्होंने आगे से जो मुतालिबात किया हर चीज़ का इसने इंतज़ाम किया, हर चीज़ दिया और धूमधाम से अपनी बच्ची की शादी किया। जैसा वो आगे दूल्हे वाले चाहते थे उस तरह से शादी किया। उसके बाद हुआ क्या? शादी हुई, शादी होने के बाद दूल्हे वालों की तरफ से, बच्चे वालों की तरफ से जो मुतालिबात थे, जो पूछने का, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, वो भी होना था, ये भी होना था, ये सारे तज़किरे शुरू हुए। वो भी दिए तो अच्छा था, ये भी दिए तो अच्छा था। अब वो बच्ची को पूछ पूछ के, तंग कर करके, ताने मार मार के मजबूर कर दिए। अब वो जब बच्ची अपने वालिद से कहने लगी तो वालिद कहते सब्र कर बेटी, सब्र कर, कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं छोड़ा जो तेरे को निकाह में नहीं दिया। आखिर में पैसों का मुतालिबा करे कि तेरे बाप से इतने पैसे ला, मैं तेरे को पाल रहा हूँ, ऐसा वैसा करके उसको मजबूर कर दिए। जब वो पैसे नहीं ला सकी बाप के पास से और ज़िद पर आ गई तो उस शौहर ने अपनी बीवी को जला दिया, जिंदा जला दिया। जलाने के बाद अब उसके बाद जब बाप को खबर हुई तो उन्होंने जलाया इन्होंने, मगर जब पूछा गया कि मेरी बच्ची ऐसे कैसे मर गई तो फिर झूठी बातें कहने लगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, बच्ची के साथ हादसा हो गया। अब वो शायर बहुत ज़बरदस्त शायर थे, उन्होंने समझ लिया कि ये पूरे ससुराल की तरफ से ये चीज़ें हुई। जब बच्ची का जनाजा सामने था तो वो शायर कहने लगे कि ऐ बेटी, मैंने तेरे निकाह में हर चीज़ का सौदा किया, यहाँ तक कि मैंने अपने घर को बेचकर तेरी शादी की, हर चीज़ उनके नाम कर दिया, पैसा दिया, दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, बिस्तर दिया, हर सामान तेरी शादी में दिया। बेटी अगर मालूम होता तो कफन भी देता, तेरी हालत अगर मुझे पहले मालूम हो जाती तो तेरे जहेज में मैं कफन भी लाता। हालत यहां तक है आज मुसलमानों की, हर चीज मांग लिए, सिर्फ एक कफन मांगना बाकी है। वो भी मांग लो, जनाजा भी मांग लो, डोला भी मांग लो, कितना मांग मांग कर रखोगे। ये जिंदगी आखाए दो जहां इरशाद फरमा रहे हैं, ये जिंदगी चंद दिनों की है, उसके बाद हर चीज का हिसाब किताब है। हिसाब किताब पर मुसलमान को यकीन तो जरूर है, मगर वो हिसाब किताब ऐसे मौके पर याद क्यों नहीं आता। आखाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी दुख्तरे नेक अख्तर का निकाह कर रहे हैं। देखिए
سیدہ کی شادی ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کس طرح سے ہو رہی ہے؟ جب آپ بالغ ہوئی تو 3 خلفائے راشدین، 3 خلفاء کے رشتے آنے لگے آپ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رشتہ بھیجا تو آقا نے قبول نہیں کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رشتہ بھیجا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ پھر کسی موقع پر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے، آ کر آقا کی صحبت میں بیٹھے، شرمسار حیا کی آنکھیں نیچے کرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ مانگنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار فرمائے اے علی میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، آقا فرما رہے ہیں اللہ کے عزت و جلال کی قسم، یہ ظاہری تم یہاں پر میری لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں کب کا ہی تمہارا نکاح کر چکا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تمہاری طرف سے آؤ گے یا نہیں۔ جب آنے کے بعد سرکار پھر پوچھنے لگے کہ اے علی تمہارے پاس کیا ہے، تم شادی کیسے کرو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس گھر ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میرے پاس گھر نہیں ہے۔ تمہارے پاس سواری ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ پھر تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیسے تم نکاح کرو گے؟ تم اپنی بیوی کا مہر کیسے ادا کرو گے؟ جبکہ مہر تو واجب ہے، فرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہے، اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی۔ کیا تمہارے گھر میں کچھ ایسا سامان ہے جو تم بیچ سکو؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک زرہ ہے جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، وہ زرہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگے جاؤ اسے بیچ دو، جو رقم آئے گی وہ فاطمہ کو دے دو۔ اب وہ زرہ ایسا تھا جس کی رقم زیادہ نہیں آ سکتی تھی۔ کون سی بھی چیز نئی لیے تو اس کا ریٹ اچھا رہتا، سیکنڈ ہینڈ کر کے بیچے تو آدھے کو آدھا اس سے بھی زیادہ ریٹ گر جاتا۔ تو وہ زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، جو چیز استعمال کی ہوئی رہتی اس کا ریٹ کم ہو جاتا۔ جیسے ہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ دروازے کے باہر ٹھہرے، کہنے لگے علی تم زرہ بیچنے کے لیے جا رہے ہو، لاؤ میں خرید لوں گا۔ قیمت پوچھے کیا قیمت میں تم اپنے زرے کو بیچنا چاہتے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کی قیمت معلوم نہیں ہے، تم اپنے سے جو چاہے دے دو۔ اس دور کے 480 درہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ادا کیے۔ پھر وہ 480 درہم جب ہاتھ میں آئے علی رضی اللہ عنہ کے تو کہنے لگے عثمان یہ تو بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگے یہ میری طرف سے ہے، تم رکھو۔ جب گئے مہر ادا کیے، جہیز میں کیا لائی؟ فاطمہ الزہرا۔ آقا نے کیا دیا اپنی بیٹی کو جو جگر کی پیاری ہے، دل کی پیاری ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ کہنے لگے میرے دل کا ایک حصہ فاطمہ ہے، ایسی چہیتی بیٹی کو کیا دے رہے ہیں؟ ایک تکیہ، وہ تکیہ بھی کیسا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ پھر ایک پانی کا مشکیزہ جس سے وضو کیا جاتا تھا۔ ہمارے زمانے لوٹے ہیں نا ہمارے پاس، وہ مشکیزے چلتے تھے، کپڑے کے چمڑے کے مشکیزے ہوتے، وہ مشکیزہ دیے۔ پھر کچھ برتن، پھر ایک چکی، وہ دور کی چکی آٹا پیسنے کے لیے، یہ لے کر فاطمہ رضی اللہ عنہا
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ اب آپ یہ واقعہ بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک حدیث مبارک ہے۔ وہ حدیث مبارک آقا کی زبانی سرکار فرمائے نکاح آسان کرو، نکاح ایسے ہی کیا گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا گیا۔ اور آقا دو جہاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح کر رہے ہیں تو ایسے کرو، اور جاتے جاتے نصیحت کر رہے ہیں، اے فاطمہ، علی سے بہترین شوہر کوئی نہیں۔ پھر مولا کائنات کو فرما رہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی، فاطمہ سے بہترین بیوی کوئی نہیں۔ یہ نصیحت کیے اور ان کو اپنے گھر روانہ کر دیے۔ اب یہ جو نصیحت سرکار کر رہے ہیں، کیا ہم ہماری بچیوں کو، اپنے بچوں کو کیا ہم یہ نصیحت کیے؟ نہیں۔ یہ طلاقوں کی وجہ، یہ خلا کی وجہ، یہ میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سب سے پہلے والدین ہیں۔ صرف چنگاری سلگتی، آ کے ہوا دینے والے بہت رہتے ہیں۔ اس میں گھر کے لوگ آئیں، گھر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی ایسی لڑائی ہوتی ہے جس میں رشتہ ختم ہونے پر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، خلقکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور تمہارے خالق نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ایک عورت سے۔ جب عورت اور مرد دو ملے، دو ایک جگہ مل گئے تو پھر تم پیدا ہوئے۔ یہ تمہاری تخلیق ہے، اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا نظام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ سارا جو نظام چل رہا ہے، یہ سارا اللہ کا جو فیصلہ چل رہا ہے، تم اس فیصلے پر کبھی نامرضیات کا اظہار مت کرو، یعنی اس میں تم ناپسندیدگی والا کام مت کرو، اور رشتہ قطع کرنے یعنی رشتہ توڑنے سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب یہ رشتہ توڑنا، اللہ فرما رہا کہ رشتہ توڑنے سے، ٹوٹنے سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ کون سا رشتہ؟ یہی اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ جو میاں بیوی والا رشتہ ہے، اس کو تم قائم رکھو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے اور تم یہ حق رکھتے ہو تو تم کیا کرو؟ یتیم کے ساتھ تم نکاح کرو، ان سے انصاف کرو اور ان سے نکاح کرو۔ پھر اللہ فرمایا کہ اگر تمہارا نکاح ہو چکا تو تم یتیم کے ساتھ بھی نکاح کرو۔ اگر تم اس پر انصاف نہیں کر سکتے، دو بیویوں کے درمیان اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، یتیم کے ساتھ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، پھر آگے ارشاد فرمایا، یہ اگر کا لفظ لا کر یہاں پر بات کو روک دیا۔ پھر کہا کہ تم دو دو، تین تین، چار چار شادیاں کرو۔ پھر اللہ فرما رہا ہے اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر ہی اکتفا کر لو، مگر انصاف ہونا چاہیے۔ بتائیے کیا ہم نے کبھی اپنی بیوی سے انصاف کیا؟ نہیں۔ دھوم دھام سے شادی کرنا ہمیں معلوم ہے، وہ شادیوں میں ناچنا ہمیں معلوم ہے، وہ بینڈ باجے میں ناچنا معلوم ہے،
وہ پٹاخے پھوڑنا معلوم ہے، ہر چیز معلوم ہے، مگر بیوی سے کیسا تعلق رکھا جائے وہ معلوم نہیں ہے۔ انسان ہر چیز سیکھا ہے، ہر چیز سیکھا، بیوی سے ملاقات کیسے کیا جائے وہ بھی معلوم، ہر چیز انسان کو آج معلوم ہے، مگر اخلاق اسلام سے انسان محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن اخلاق کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، رسول اللہ جن اخلاق کا ذکر قرآن میں کر رہے ہیں، حدیث میں کر رہے ہیں، وہ اخلاق سے آج ہم محروم ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جس طریقے سے نکاح کرنا تھا اس طریقے سے نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے حوالے ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے، میں اس سے پہلے ایک بات بولا تھا، وہ کیا بات تھی؟ دولہے مہندی لگا کے گھر کے باہر نکل رہے، اس پر بہت سارے لوگ اعتراض کیے کہ مولانا آپ ایسا کیوں بولے، وجہ کیا تھی؟ تو حرام کے تعلق سے بولا گیا، جو حرام ہے یہاں پر ہم ٹھہر کر حرام حلال کا ذکر تو کریں گے۔ حرام سے بچانے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، اور حرام بھی کیسا ہوا بتائیے، اس پر دلیل دیجئے۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کرنے لگے، تو میں نے ان سے کہا آپ بتائیے، اتنے سارے لوگ بیٹھے، ایک چھوٹے بچے سے بھی اگر ہم پوچھیں مہندی کون لگاتے بیٹے، بولو، بچہ پہلے بولتا عورتیں لگاتے، مول صاحب نے معلوم کیا تمہارے کو بولتا۔ یہ حرام کا جو میں نے ذکر کیا، اس پر دلیل پوچھی گئی کہ بھائی یہ مہندی تھوڑی دیر کے لیے لگانے پر آپ نے اتنا بڑا فتویٰ جاری کر دیا کہ حرام کہا، تو آپ بتائیے مہندی کس کے لیے ہے؟ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے۔ کبھی ایسا ہوا ہم جو ہے لیڈیز کے کپڑے پہن کے باہر نکلے، تھوڑی دیر اس پہنانا مول صاحب میں دل گوارا کرتا۔ جس طرح سے یہ دلیل پوچھنے والے لوگ ہیں، میری طرف سے ایک اجازت ہے، جس طرح آپ مہندی لگائے ہیں اس طرح سے دلہن کے زیورات بھی پہن لیجئے، آپ کے لیے سب جائز ہے۔ وہ چوڑیاں پہن لیجئے، وہ زیورات پہن لیجئے، اور وہ سارے جو کپڑے عورتیں زیب تن کرتی ہے وہ سارا پہن لیجئے۔ جب حرام کی تمیز نہیں ہے تو پھر حلال کیا سمجھایا جائے گا؟ سرکار منع کر رہے ہیں، سخت الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم عورتوں کی شباہت سے بچو، عورتوں کی شباہت سے بچنے کا سرکار نے حکم دیا، اور کہا کہ جو کوئی عورتوں کی شباہت اختیار کرتا ہے وہ اب مرد نہیں رہا، وہ عورتوں میں سے ہی ہو گیا۔ ذرا سا بھی شباہت سرکار ناپسند کیے۔ جاتے جاتے ایک مثال اور ایک ہے، جاتے جاتے کوئی بھی آدمی بھائی اب کوئی چھیڑتے، اے عورت کہاں جا رہا تو، بول کے بولے خاموش بیٹھتے۔ جب ہماری ذات پر اگر عورت کا لفظ استعمال کیا جائے، اگر ہماری ذات پر اگر بچی کا لفظ استعمال کیا جائے، ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ مخنث کا لفظ بھی اگر ہمارے لیے استعمال کیا جائے، جو مرد بھی نہیں ہے عورت بھی نہیں ہے، بیچ کے جو رہتے ہیں، اگر ہمارے لیے استعمال کیا جائے تو ہم وہ چیز کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر ویسے صفات نہیں ہیں، ہم مرد ہیں، ہم عورتوں سے زیادہ طاقتور ہے، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کرنے کی قوت دیا، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کی طاقت دیا، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر چلانے کی صلاحیت دیا، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانوں میں باہمی محبت کا تعلق قائم رکھنے کی صلاحیت دیا۔ یہ ساری صلاحیت ہمارے اندر ہے۔ اگر کوئی ہمیں عورت کہہ کر پکارے، کیا ہمارا نفس خاموش بیٹھے گا؟ نہیں۔ جب ہم عورت کے لفظ پر ہمارا نفس بھڑک اٹھتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، تو پھر شباہت عورت پر ہمارا کیوں غصہ نہیں آتا؟
جو شباہت ہم عورتوں کی استعمال کر رہے ہیں اس پر بھی غصہ آنا چاہیے۔ محترم دوستو، اب اس کے ساتھ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی، سرکار فرما رہے ہیں نکاح کو آسان کرو۔ یہ فرمائے نکاح کو آسان کرنے کی وجہ بھی ایک ہے، وہ کیا ہے؟ سرکار صحابہ کا مال بچانا چاہتے تھے۔ صحابہ کے پاس بھی بہت صحابہ ایسے تھے جو مالدار تھے، انہوں نے بھی سادگی سے نکاح کیا۔ بعض صحابہ ایسے تھے، ایک صحابی رسول نکاح کر لیے، رات میں ان کا نکاح ہو گیا۔ اب دیکھو آپ یہ جو بولتے نہیں شادی کر لیا تو بلایا اس نے میرے کو، یہ جو چیزاں رہتے نا، اب صحابہ سرکار کے دور میں صحابہ نکاح کر لیے، ایک صحابی رسول نکاح کر لیے، نکاح کرنے کے بعد رات میں صبح کے وقت میں سرکار کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ وہ دور میں ایک طرح کا خوشبو ہوتا تھا، وہ صرف شادی کرنے والا دلہا ہی وہ خوشبو کو استعمال کرتا تھا، تو وہ خوشبو کے اثرات ان پر سے جھلک رہے تھے، وہ خوشبو آ رہی تھی، تو سرکار وہ خوشبو کو سونگھ کر پہچان لیے کہ یہ سامنے دولہا بیٹھا ہے۔ کہنے لگے کہ اے صحابی تم نے شادی کر لی؟ تو وہ صحابی رسول کہے یا رسول اللہ ہاں میں نے نکاح کر لیا۔ سرکار پلٹ کے نہیں پوچھے ارے میرے کو نہیں بلائے کیا تم؟ بولے کائنات کے بادشاہ ہے، یہ حدیث سے کیا سکھا رہے ہیں؟ اپنی اختیار سے کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے، کسی کو بلانے کا کسی کو ٹھیکہ نہیں ہے۔ سرکار کی بستی میں ہے، سرکار کی بستی میں رہتے ہیں، وہی علاقے میں رہ رہے ہیں، مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں، اور صحابی رسول نکاح کرے، آقا کو اس کی خبر نہیں ہے۔ یہ سادگی کا عالم۔ اب وجہ بتا رہا تھا کہ یہ سادگی کیوں کرے سرکار؟ صحابہ کے مال کو بچانے کے لیے۔ اب اس کے بعد سرکار ارشاد فرمائے اے صحابیو تمہارا مال جو بچ گیا ہے اب تم دو اللہ کی راہ میں، وہاں پر خرچ کرنا، وہ تمہارے لیے فضول خرچی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جو تم شادیاں کر رہے تھے، وہ جو تم پکوان کر رہے تھے، اس میں فضول خرچی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے سرکار فرمائے آسانی سے نکاح کرو، ایسے نکاح کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ایسا نکاح۔ پھر اگر خرچ کرو تو کہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، کہاں پر رکنے کو سرکار نے کہا؟ آج ہمارا حال یہ ہے جہاں پر روک دیے وہاں پر ہم خرچ کرتے ہیں، جہاں پر خرچ کرنے کو سرکار نے حکم دیا وہاں پر ہم رکے ہوئے ہیں۔ شادی خانے کے باہر ایک مثال ہے، جیسا پورا دولہا دلہن کی شادی ہو جاتی، باہر نکلتے رہتے رخصت کرنے کے لیے، وہ شادی خانے کے جو ویٹرز رہتے، دیکھو میں بھی معلومات ہے صاحب، بغیر معلومات کے نہیں ٹھہر سکتے یہاں۔ وہ ویٹرز کیا کرتے؟ کچھ مطالبہ کرتے، بھائی آپ کے مہمانوں کی ہم اتنی ضیافت کا اہتمام کریں، اتنا ہم ان کو پوچھے کرے، کھانے کا انتظام کریں، کچھ اپنی طرف سے دے دو صاحب۔ ایک اندازہ ہر ایک کے ذہن میں ایک رقم موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہم میں سے بہت سارے لوگ دیے بھی ہوں گے۔ کیا دیے اور انہیں کیا لیا؟ 2 روپے نکال کے دے تو عزت رہتی ہماری۔ اب انہیں پوچھا میں آپ کے مہمانوں کی اس طرح سے ضیافت کرا، اتنا مہمان نوازی کرا، لو بھائی 2 روپے میں، منہ پہ پھینکتا نہیں، تم ہی رکھو، تمہارے سے زیادہ میرے کنے ہے۔ وہاں پر عزت بچانے کے لیے پہلے تو ہم اس کو انکار کریں گے کہ مت مانگ، تو اپنے سیٹ سے پیسے لے لے۔ اگر وہ زیادہ ہی اصرار کرے تو ہم اپنی طرف سے کچھ رقم نکال کر دیتے ہیں، وہ رقم 100-200 کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خوشی میں آ کر، بہت سارے لوگ ایسا بھی دیتے ہیں 1000-1500، ایسا بھی بہت سارے لوگ دیتے ہیں، مگر 100 سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ مگر وہاں پر عزت کی خاطر انسان
وہاں پر اپنے نفس کے لیے انسان خرچ کر دیا، وہاں پر جہاں نہیں دینا چاہیے تھا، حالانکہ اس کی تنخواہ مقرر ہے اور وہ ایکسٹرا کمانے کی لالچ میں ہم سے مانگ رہا ہے، وہاں پر دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے، نہ اسلام نے اس کی اجازت دی، نہ شریعت نے اس کی اجازت دی۔ وہاں پر انسان اپنی عزت بچانے کے لیے دولہا بھی وہ ویٹر کو پیسے دیتا ہے، دلہن والے بھی اس ویٹر کو پیسے دیتے ہیں۔ ہاں، جب اللہ کی بارگاہ میں تم نے نکاح کیا، آج نکاح کا موسم جو چل رہا ہے نا، یہ نکاح کا موسم اکثر و بیشتر اللہ کی بارگاہ میں کیے جا رہے ہیں۔ بتائیے ایمان والو، جو فیان اللہ کی گھر کا استعمال کیے، جو لائٹ اللہ کے گھر کا استعمال کیے، جو فرش اللہ کے گھر کا استعمال کیے، جو وہاں پر چپلیں چھوڑنے کا جس طریقے سے انتظام کیا گیا، کیا کبھی ہم نے سوچا وہ وہاں پر شادی خانے کے ہزاروں روپے دے رہے ہیں، اللہ کے گھر میں 100 روپے دینے کی بھی ہماری اوقات نہیں؟ ایک معمولی سا ہماری دعوت کرنا ہے، ایک کوئی بینکٹ ہال ہو، فنکشن ہال ہو، کوئی بھی دعوت ہو، بغیر کرائے کے وہ ہمیں دعوت کرنے نہیں دے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ فری کا گھر ہے، تو کیا ہم اس کو بے جا یہی استعمال کرتے رہیں گے؟ یہاں پر ہم کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ایمان کی آواز ہے، ایمان والے ہی اس کو سن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور انہی کو سنائی دی جاتی ہے جو ایمان والے ہیں، باقی کے بہرے ہیں، اندھے گنگے ہیں۔ یاد رکھے دوستو، اگر بات کڑوی لگی معافی چاہتا ہوں، تکلیف ہوئی اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، یہ بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے گھر میں ہم آتے ہیں، جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی فرض نماز امام کے سپرد کر دیے، آپ مؤذن کے بلانے پر آ گئے، نماز کا ثواب مسجد میں حاصل کیے۔ جب یہی اللہ کے گھر میں دینے کی بات کی جائے، مطالبہ کی جائے، تو ہم 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، یہ ہماری اوقات نہیں ہے دوستو، یہ مسلمانوں کی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمان آخائے دو جہاں کے زمانے میں تھے، جب بھی اللہ کی راہ میں دینے کا مطالبہ کیا جاتا تو مسلمان اپنی جانوں کو پہلے وہاں پر رکھ دیتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں میری جان حاضر ہے، ایسا دیتے تھے۔ یہی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، یا الہ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم